خوشبو ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز HD پر پروگرام خوشبو رمضان۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ میں ایک حدیث کا مفہوم پیش کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نفل روزے کا ثواب اگر اس پوری کائنات کو موتیوں سے اور سونے چاندی سے بھر دیا جائے تب بھی ایک اس نفل روزے کا جو اجر ہے یا بدلہ ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اور سر یہ تو پھر ہمارا فرض روزہ ہے، اس کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا، اور جو روزہ رکھتا ہے اس کا ساتھی تو پھر اللہ تعالیٰ خود بن جاتے ہیں۔ تو کیا یہ کتنی برکت کا اور کتنی فضیلت کا مہینہ ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم رخ کریں گے اپنے مہمان کی طرف، اپنے جو ہیں وہ اسکالر ہیں، ہمارے مذہبی اسکالر عمر فاروق کی طرف۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا آپ سے سوال ہے کہ علماء اور سیاست اس کا کیا تعلق ہے؟ کیا علماء اور سیاست کا الگ ہیں؟ کیا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ جی آپ کا سوال بڑا اچھا ہے۔ یہ بدقسمتی یہ ہے، نوبت یہ ہے کہ ہم سے ہماری سوچ چھین لی گئی ہے، ہمیں ذہنی غلام بنا دیا گیا ہے۔ علماء کا سیاست سے جہاں تک تعلق ہے، آپ دور نہیں جائیں، آپ پاکستان کی مثال ہی لے لیں۔ میں پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بیٹھنے والے اکثریت شرابی ہیں، اکثریت چور ہیں، اکثریت ڈاکو ہیں۔ میں نے چوری کی ہے تو قانون جو ہے یہ کبھی بھی سپریم کورٹ یا ہماری کورٹس جو ہے نا، ہائی کورٹ، یہ قانون بناتی نہیں ہے، یہ قانون کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ قانون ہمیشہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بنتا ہے۔ اگر میں نے چوری کی اور میں پارلیمنٹ کے فلور پہ بیٹھا ہوں تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں ایسا قانون بناؤں جس میں میری ہی گرفت ہو۔ دوسری بات، جو بندے کہتے ہیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن اسلامی نہیں ہے، یاد رکھیں ہمارا جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ ٹوٹل قرآن و سنہ کے مطابق ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہے۔ امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے چور، اچکے، ڈاکو، راہزن، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب پارلیمنٹ کے فلور پہ علماء آئیں گے، دین کو جاننے والے آئیں گے، شریعت کو جاننے والے آئیں گے، تو پھر جو چور ہے اس کو سزا دی جائے گی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جب تک آپ کہتے ہیں نا سیاست کا علماء سے کیا تعلق، یہ بہت عام بات ہے، ہر بندہ سوال کرتا ہے، لو جی وہ سیاست میں آ گئے تو انہوں نے اپنا سارا ریپوٹیشن خراب کر دیا۔ جب تک سیاست مسجد میں رہی ہے، رایا کے معاملات ڈسکس مسجد میں ہوتے رہے ہیں، جب تک معاملات کا حل مسجد میں ہوتا رہا ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر آئے۔ سیاست مسجد میں رہی تو جناب عمر فاروق آئے، سیاست مسجد میں رہی تو جناب عثمان غنی آئے، سیاست مسجد میں رہی تو مولا مشکل کشا آئے، سیاست مسجد میں رہی تو مولا حسن آئے۔ جب سیاست کو مسجد سے جدا کیا گیا تو پھر یزید آیا۔ جب وہ ہے نا ایک شعر بھی ہے کہ جب سیاست دین کے اندر سیاست کو نکال دیا جائے تو پھر باقی چنگیزی بچتی ہے اور رہ کے جاتا ہے۔ تو جب تک علماء پارلیمنٹ کے فلور پہ نہیں آئیں گے، ہم جب ووٹ دیتے ہیں تو ہم دڑے برادری دیکھتے ہیں، اس وقت تک کوئی ایم پی ایم این اے نہیں بنتا جب تک کہ وہ 20-50 گنڈے نہ پال لے۔ سب سے بڑا زانی، سب سے بڑا شرابی، سب سے بڑا اچکا، لٹیرا، بدماش، اس کو ہم الیکشن کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اس نے کیا دین کا کام کرنا ہے وہاں پہ جا کے؟ ہم خود ووٹ دیتے ہیں، ہم خود ووٹ دیتے ہیں۔ ہماری میں نے بنیادی بات کی تھی، ہماری سوچ کو مار دیا گیا۔ ہماری سوچ فقط یہ ہے کہ جو آتا ہے ووٹ مانگنے کے لیے، ہم اسے یہ نہیں کہتے ہمیں تعلیم دو گے یا نہیں، ہم اسے یہ نہیں کہتے ہر سٹیزن کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ ہر بندے کو اس کا گھر ملے گا یا نہیں ملے گا، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ہر بندے کو روزگار ملے گا، وہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہماری سوچ کھینچ کے ہمیں صرف یہ دیا گیا ہے، ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں ہماری گلی پکی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہماری سڑکیں پکی ہوگی یا نہیں ہوں گی۔ بس ہماری سوچ یہاں تک محدود کر دی گئی ہے۔ اس میں بڑا کردار تعلیم کا بھی ہے کہ ہمارے تعلیم بھی ہم سے کھینچ لی گئی ہے، تربیت کھینچ لی گئی ہے، تعلیمی فقدان بھی ہے۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے، علامہ صاحب کیا یہ ایک سازش کے تحت نہیں چاہ رہا کہ یہ ہم اپنا نیک لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ مطلب علماء کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سیاست میں کیوں آ رہے ہیں؟ اگر بھائی اتنی کوئی بری چیز ہے تو آپ کیوں ان برے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل، آپ دیکھیں نا ہسٹری کو دیکھیں، جب بھی عالم اسلام نے حکومت کی ہے، اسلام عالم بالا پہ گیا ہے،
تو یہ علماء اور صوفیاء کا کردار شامل تھا. اور جب 1860 میں یہ انگریز آیا, اس نے اپنی انڈین پینل کوڈ وغیرہ سارا اس نے اپنے معاملات شروع کیے ہیں, اس کے بعد اس کی سازش تھی کہ دین کو الگ کر دیں, دنیا کو الگ کر دیں. پہلے ایک ہی جامعہ میں دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی, دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی. دونوں کو جب الگ کر دیا, اس کی سوچ بھی مر گئی, اس کی سوچ بھی مر گئی. تو جب ان دونوں کو الگ کیا, آج یونیورسٹی کی تعلیم ہے, وہ ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہے, اس کو غسل کے فرائض کا نہیں پتا, دین کا نہیں پتا. ادھر شیخ الحدیث عالم ہے, مفتی ہے, اس کو یہ نہیں پتا اوپن کا معنی کیا, پش کرنا دروازے کو اندر کرنا باہر کا, اس کو اس کا معنی نہیں پتا. جب دونوں کو آپ نے الگ کر دیا تو ہماری سوچ کو کھینچ لیا. یہ انگریز اس چیز میں کامیاب ہے. میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک ہی جگہ پہ دین کی تعلیم بھی دی جائے, دنیاوی تعلیم بھی دی اور جائے. سر پہلے ہوتا تھا کہ عربی ہوتی تھی 8th 9th 8th تک, سر اب وہ بھی انہوں نے مطلب ختم کر دیا. اب عربی کی جو ہے وہ نہیں ہوتی, بک نہیں ہے نا. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. آپ میں تو آئے دن دیکھتا ہوں, اب تو ہمارے نصاب سے ختم نبوت کے معاملات نکال رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہر بندے کو پتا, ہر بندہ دیکھ رہا ہے. پھر ہماری سوچ مر گیا. ہم انہی کو ووٹ دیتے ہیں, انہی کو منتخب کرتے ہیں. میں سسٹم کے اوپر پہلے بات کر چکا ہوں. جب تک ہمارا سسٹم چینج نہیں ہوگا, یہی چہرے بدل بدل کر آئیں گے. الیکشن ہوں گے, یہی چہرے بدلیں گے, یہی بندے آئیں گے, یہی چور آئیں گے. جب تک آپ سسٹم کو چینج نہیں کریں گے, کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. بہت شکریہ علامہ صاحب. نظام نہیں تھے, چینج ہو رہا, چہرے بدل رہے ہیں, چہرے بدل رہے ہیں. ہمیں اس سسٹم کا جنازہ نکالنا ہوگا. یہ گلا سڑا نظام ہمیں اٹھا کر یہ باہر پھینکنا ہوگا. یہی دراصل یزیدی نظام ہے, یہی دراصل فرعونی نظام ہے. انسان سبھی اچھے ہیں, خواہ کسی بھی پارٹی کے ہیں. دراصل یہ سسٹم, اس کا جنازہ اٹھانا ہوگا. یہ ہمارا دشمن ہے. آئیے میاں صاحب, سر بلا تمہید آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ واپڈا کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں. تاجر حضرات بڑے پریشان رہتے ہیں, آئے دن ریلیاں بھی نکلتی ہیں, لیکن اس پر گرفت نہیں ہو رہی, کنٹرول نہیں ہو رہا. اس کے لیے آپ کیا اپنے حکام حوالے سے گزارش کریں گے؟ اویس بھائی, واپڈا میرا خیال ہے کہ انتظامی امور میں حکومت کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. جب سے انہوں نے آئی پی پیز بنائی, اسے پرائیویٹائزیشن میں لے کے گئے, شاید کوئی پری پلان ہوا ہے. اب دیکھیں, ہونا یہ چاہیے کہ تاجر برادری, جیسے 8 بازار ہیں, سپر ہول سیل کی مارکیٹ ہے 8 بازار, وہاں سے پورے فیصل آباد میں مال تقسیم ہوتا ہے, ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. انہیں ساری سہولیات دینی چاہیے. پہلے مسائل بہت ہیں. 2 دن کی چھٹی کر رہے ہیں ہم جمعہ ہفتہ کرونا کی وجہ سے, 6 بجے کا ٹائم ہے کرونا کی وجہ سے, اور ایک ڈر لگا رہا ہے تاجروں کو رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب لاک ڈاؤن ہو جانا ہے. یہ ساری چیزیں بزنس پہ افیکٹ کرتی ہیں. اس کے ساتھ اگر لوڈ پورا نہیں ہوگا, اب یہاں کی مثال دیکھ لیں اپنے اسٹوڈیو کی, اگر یہ لائٹیں نہیں چل رہی ہوگی تو کیا پروگرام کر سکیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. اچھا, اس پہ ان کے جو افسر شاہی ہے ان کا رویہ پتہ کیا ہے؟ آپ عام فہم میں کسی بھائی کو کہیں نا یار واپڈا کمپلین کرنی, انہوں نے کہا رہن دو, فون بزی ملنا. دوسری بات, فون سائٹوں پہ رکھے, بل پہ ایس ڈی او کا نمبر لکھا ہوتا ہے جو ہمارے ٹیکس سے تنخواہ لیتا ہے, آپ کے علامہ صاحب کے, شیخ صاحب, سب لوگوں کے. آپ اسے کال کریں وہ فون نہیں اٹھائے گا, ایک فیک نمبر ہے. اچھا, جب تک ہم تاجر, جب بجلی جاتی ہے, لوڈ کم ہوتا ہے, باہر آ کے احتجاج نہیں کرتے, روڈ بلاک نہیں کرتے, تب تک وہ چیز ٹھیک ہی نہیں ہوتی. انہیں غور کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. معیشت جو ہے تاجر ریڑھ کی ہڈی ہیں ملک کی. بے شک, بے شک. شیخ صاحب, سر آپ یہ بتائیں کہ بہت ساری نئے تاجران اپنا پلیٹ فارم بنے ہیں فیصل آباد میں. سکہ صاحب نے ایک بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منان صاحب نے بنائی ہے, ایک سپریم ہے, ایک وہ پرویز موقع صاحب نے بنائی ہے, انجمن الائٹ گروپ, ٹھیک ہے. کیا یہ آپ کی تمام جتنے بھی ہیں یہ انجمن تاجران, کیا یہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ کھڑے ہیں؟ اگر کوئی ایسا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے, کیا سب کا اتحاد ہے آپس میں یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اویس بھائی, جب کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے جو تاجر برادری کا ہے, جیسے پرسوں ہڑتال ہوئی ہے فیصل آباد کے اندر, لبیک یا رسول اللہ کا معاملہ تھا, جس میں تمام ہمارے مسلمانوں کا یہ مطالبہ تھا, اور علماء اکرام نے کال دی, ہم سب نے لبیک کہتے ہوئے اپنے بازار پرامن طریقے سے انہیں شٹر ڈاؤن کیا. اس کے ساتھ ساتھ جب ایف بی آر کے حوالے سے یہ کوئی ایسا ایشو کریٹ ہو جاتا ہے, ابھی ریسنٹلی ایک ایف آئی آر لانچ کر دی گئی پرامن احتجاج کے اوپر, تمام تاجر برادری کے افراد جن میں میرا نام بھی ہے, امین بٹ صاحب ہیں, اسلم بھلی صاحب ہیں, محمود علم جٹ صاحب ہیں,
اور بھی بہت سارے دوست ہیں ہمارے. ہم نے رات کو انتظامیہ سے اس بات کے اوپر ہم نے التجا کی کہ آپ جس طرح معاملہ طے ہوئے ہیں لبائی کے ساتھ, آپ نے جتنے FIRs دیے ہیں سے واپس لیں. اگر آپ تاجروں کے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے دشمنوں والا, تو پھر ہم تمام تاجر برادری ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ہڑتال کی کال دیں گے آپ کو. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کا پہیہ جام ہو. شروع دن سے جب بھی کوئی فلڈ آیا, کوئی زلزلہ آیا, کسی قسم کی بھی کوئی خدائی آفت آئی, یہ تاجر برادری نے اپنے گھر سے اپنے بچوں کا راشن اٹھا کے اپنے ان بھائیوں کو حکومت کے رستے بھیجا. پیچھے جس طرح ایبٹ آباد کے اندر زلزلہ آیا تھا, مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب چیئرمین تھے مارکیٹ کے, ہم نے یہاں سے ٹرکوں کے اندر سامان اپنے گھروں سے کپڑے بھی اور راشن بھی لا کے بھیجا. ہم اور باقی جو دوسری تنظیمیں ہیں ان کا یہ ہے کہ ہر ایک جماعت کا ایک اختلافی رائے بن جاتا ہے. پہلے یہ اکٹھے تھے, میاں منان صاحب ان کو ہیڈ کر رہے تھے, پھر ہر انسان کی جس طرح نئے لوگ آتے ہیں نا اختلاف رائے بنتی ہے, ایک دھڑا بننا شروع ہو گیا. لیکن جب بھی تاجر برادری کی کسی حوالے سے کال آتی ہے, کوئی پریشانی جب آتی ہے, تو ہم سب اکٹھے ہیں اور ہمارے ایک دوسرے کے لیے دروازے اور دل کھلے ہوئے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ. اس میں میں تھوڑا ایڈ کر دوں. آپ الیکشن کمیشن میں جائیں گے نا تو کتنے ہزار سیاسی پارٹی کے نام وہاں پہ رجسٹرڈ ہے. اصل میں ویسے بھائی دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ادارہ ہے, تنظیم ہے, فیڈریشن ہے, وہ فعال کتنی ہے. فیصلہ آباد میں بہت ساری تنظیمیں ہوگی جیسے آپ نے کہا, لیکن جسے تاجر اپنا پلیٹ فارم سمجھتے ہیں, تنظیم مانتے ہیں, وہ سپریم انجمن تاجران ہے. وہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کی کال پہ لوگ ہڑتال کرتے ہیں, شٹر ڈاؤن کرتے ہیں, اپنا کاروبار بند کرتے ہیں, اور ان کو سمجھتے ہیں یہ ہمارے MCA ہیں, یہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں. سر بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے. آپ کی جو ہے انجمن سپریم, جی, اس کی جسٹ اپنا 8 بازاروں میں تنظیم سازی ہے, پورے پاکستان میں ہے. جی نہیں صاحب, ہمارے آپ کر رہے ہیں ابھی پورے پاکستان میں اسٹرگل جاری ہے. سر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں بڑے ہی سریلے ثنا خان ماشاءاللہ, جنہوں نے میں دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا, اپنے وجود سے بڑھ کر ماشاءاللہ یہ 5ویں 6ٹھے کالے کو ہاتھ لگا کر وہ واپس آ رہے تھے. اس اچھا اتنا سر رکھا ہوا تھا ماشاءاللہ انہوں نے. جی بلال خان صاحب اسی طرح ہم گزارش کریں یہ خوبصورت سا کلام پیش کریں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ
کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم کیا بات ہے. اور تیری سرکار میرا حسین کو شفیع تیری تیری سرکار ملاتا ہے رضا سے کو شفیع جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا نہیں سنتا ہی نہیں. ناظرین واہ جی واہ، ویس بھائی تو چھپے رستم نکلے جی. صاحب کی بہت بڑے سناخان ہیں. الحمدللہ یہ آپ کی محبت ہے. آؤٹ آف کنٹری کئی ممالک میں پڑھا ہے. الحمدللہ الحمدللہ یہ محبت ہے آپ کی علامہ صاحب کی. ناظرین وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے ورنہ حضور کا ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے. بے شک. میاں صاحب آپ کا سر بہت شکریہ, سر آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا ہمیں, بہت شکریہ. شیخ صاحب خیر آپ کا بھی شکر گزار ہیں, آپ نے ہمیں شرف بخشا اور یہاں پر ہمیں زیارت کا موقع بھی دیا اور ہمیں بڑا ٹائم دیا. اور بلال میں اپنی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا سٹاف ہے مینجمنٹ کی ٹیم ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں. میری واللہ آپ سے پہلی ملاقات ہے لیکن بڑا دل خوش ہوا, آپ نے بہت اچھا پڑھا. اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. اور ہمارے ساتھ جیسا کہ ہر پروگرام میں ہمیں ٹائم دیتے ہیں علماء ہمارے سر کا تاج ہیں, ٹائم بخشتے ہیں, ہماری رہنمائی کرتے ہیں. سر آپ کا شکریہ علامہ صاحب. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ نواز. عائشہ نواز. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اویس قادری کے موقع کو اجازت دیجیے گا. اپنے لیے اور میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا اور سٹی نیوز کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. خوشبو